حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں، یعنی مسلمان اس پر صبر کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ فرماتی ہیں جانے والے ہیں دوستان گرامی کی، اور آپ روایت کرتی ہیں مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کے بدلے میں بہتر عطا فرما، اس کے بدلے میں بہتر عطا فرما، تو اللہ اس کو اس کے بدلے میں سب سے بہتر عطا کرتا ہے، جو مصیبت پر ویلا نہیں کرتا اور یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستان گرامی قدر حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں صبر کی حقیقت یہ ہے کہ جب مصیبت نازل ہو تو اس وقت آدمی صبر کرے، مصیبت پر واویلا نہ کرے، تکلیف آ جائے تو شور و غل بپا نہ کرے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں صاحب، ذہن نشین کر لیں، ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ ہم اللہ سے دوری کا سبب بن گئے، مصیبت پہنچ جائے تو ہم تو اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مالک اگر یہ تیری آزمائش ہے تو ہمیں اس آزمائش میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو دنیا میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں اسے جنت عطا کرتا ہوں، اس کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہوں۔ اور دوستان گرامی قدر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کا نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے، یعنی نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے۔ اور دوستان گرامی قدر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کسی مسلمان کو کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی غم، کوئی دکھ یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی کانٹے کے بدلے میں بھی اللہ معافی عطا کر دیتا ہے، کانٹے کی چبھن کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کے خاموشی اختیار کرے اور اس پر بھی صبر کرے تو کانٹے کا چبھنا بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبر اور رضا مومن کی دو عظیم صفات ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے اور اس کی رضا میں راضی رہتا ہے، تو یہ مومن کی عظیم صفات میں سے صفات ہیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین ایمان یہ ہے کہ تم صبر کرو جب تمہارے ساتھ کوئی مصیبت یا پریشانی پیش آئے اور تم خوشی کے وقت شکر ادا کرو، یعنی مصیبت کے وقت صبر کرو اور خوشی کے وقت تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ عزیزان محتشم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں صبر کے بارے میں صبر ایمان کا جز ہے، جیسے کہ سر جسم کا جز ہے اور اگر سر نہ ہو تو جسم باقی نہیں رہتا، اسی طرح اگر صبر نہ ہو تو ایمان باقی نہیں رہتا، یعنی ایمان کی علامت صبر ہے اور اگر صبر نہ رہے تو ایمان نہیں رہتا، ایمان جاتا رہتا ہے۔ ایمان جسم میں صبر جسم میں سر کی مانند ہے، اگر صبر رہے تو ایمان رہتا ہے اور بندہ بے صبرہ ہو جائے تو ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔